وَلَمَّا تَوَجَّهَا، جیسے کراچی سے نکل کے حیدرآباد پہنچے، جس وقت پہنچ گئے تلقاء مدین، مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، فرمائے امید ہے کہ رب مجھے رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جس وقت پہنچ گئے مدین کے گھاٹ پر، پانی کی جگہ گدر، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، پایا وہاں پر انبو لوگوں کا جو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت جب مدین پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک گھاٹ ہے، اور اس گھاٹ پر دوپہر کا وقت ہر طرف سے جانور آ رہا ہے، اور وہاں ایک کنواں ہے جس میں ایک ڈرم بندھا ہوا ہے، ڈرم جس کو 40 آدمی اکٹھے نکالتے ہیں، اور پھر مویشیاں اس سے پانی پیتی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، پایا ان لوگوں سے اس طرف دو عورتیں جو مویشیوں کو روک رہی تھی۔ میں نے پہلے ترجمہ استاد محترم مولانا عبدالحنان سے پڑھا، بعد میں بڑی کتابوں میں مولانا لطف اللہ کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھ سے اس جگہ کا امتحان لیا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دا آیاتیں ہوئے جیسے ترجمہ دا میں امتی موسیٰ علیہ السلام دوخذی چگڑی بدی سارو لے۔ حضرت دل خوشحال شو، میں نے کہا فصیح ہے کہ دا ترجمہ دا مولی عبدالحرام سے کڑی میں آؤ دینے خکڑی بیٹا ہوڑے نہ ختم ہوا، اور پایا حضرت نے لوگوں سے اس طرف دو عورتیں تذودان تمنعان جو مویشیوں کو روک رہی تھی۔ ایک بی بی پردے میں وہاں کھڑی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں، بیڑ بکریوں کو پیاس لگی ہے، وہ لوگوں میں گھستی ہے، وہ روک رہی ہے، اور ادھر سے ایک اور بی بی کھڑی ہے، پورا ریوڑ ہے نا ان کا۔ حضرت صاحب کا دل بھرا ہے، اف، دو عورتیں اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا سکتی ہے، روک رہی ہے۔ قال ما خطبکما، حضرت نے کہا تم دونوں کو کیا ہوا ہے، کیوں روک رہی ہو؟ قالتا، کہنے لگی، لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس چلے جائے چرواہے، ہم تو پانی نکال نہیں سکتے، بہت بڑا ڈرم ہے، یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پلائے، پھر اخیر میں جو تھوڑا سا پانی خاص و خاشاک مٹی سے بھرا ہوا رہ جائے گا وہ ہمارے بیڑ بکریاں پیے گی، اور عورتیں ہو کر کے ہم یہاں کیوں آئے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں بہت زیادہ، اور کوئی بھائی ہے نہیں، خدمت گزار کی تلاش ہے، ابھی تک کوئی اچھا خادم نہیں ملا۔ بس یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے بیل ڈنگر سارے ہٹائے، اور وہ ڈرم جو 40 آدمی نکالتے تھے وہ اکیلے پانی میں ڈالا، باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے اس کو پھینکا، پھر نیچے ڈالا، پھر لگا، پورا ملک پانی پانی ہو گیا۔ بیویوں سے کہو مویشی لاؤ، لیڈیز اینڈ فرسٹ، لیڈیز اینڈ فرسٹ لِأَجْلِ ضَعْفِهِنَّ، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے عورتیں جہاں جہاں آگے ہیں بوجہ کمزوری کے، جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے دے دو ورنہ وہ روئے گا، لیڈیز اینڈ فرسٹ۔ فَسَقَا لَهُمَا، حضرت نے ان کے لیے مویشیاں سیراب کر دیے، اور انبیاء کے ایسے بلند اخلاق ہوتے ہیں، انبیاء جیسے کون ہو سکتا ہے، نہ جان نہ پہچان۔ پردے میں دو بیویوں کو دیکھا، دل بھر آیا، تمام لوگوں کے مویشیاں روک لی، اور ان کے مویشیوں کے لیے ڈرم بھر بھر کے نکالا، اور پورے دنیا حیران ہے، اور بیویاں بھی حیران ہے کہ ایک نوجوان ہے اور 40-50 آدمی جو اکٹھے نکالتے ہیں وہ اکیلے نکال رہا ہے۔ جان ہے صحیح معنوں میں، اسی اوپڑا کے اور کو سڑے لڑو سب زور اور لاسلوں کا۔ بس پلا دیا ان دونوں کو، یعنی مویشیوں کو۔ ثم تولی الی الظل، پھر واپس چلے گئے درخت کے چھاؤں میں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمایا پروردگار جو آپ مجھے دیتے ہیں بھلے میں سے محتاج ہوں۔
حضرت کا تو کوئی ہے نہیں، مصر سے بھاگے ہوئے فرعونیوں سے، بیویوں کا کام کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنی بندگی و عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے، خدایا یہ طاقت، جوانی، صلاحیت، عفت، پاک دامنی آپ نے دی، آپ کے کرم و احسان کا محتاج ہوں۔ بیبیاں گھر گئی، والد نے پوچھا آج سویرے آ گئی، مویشیوں نے پانی پی لیا، کب زبردست پانی پیا۔ کہا ایک مہمان آیا تھا مسافر، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور ہم تو معمول کے مطابق بھیڑ بکریوں کو روک رہی تھی، اس نے ہماری بھیڑ بکریوں کو سیراب کیا اور واپس جا کر کے درخت کے نیچے دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کے والد بزرگوار، اور ان کا بھی دل بھر آیا، اور انہوں نے کہا مسافر آدمی ہے، راستے میں بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تم میں سے ایک جا کے گھر لے آؤ، ہم بھی کچھ خدمت کریں، کچھ کھانا کھلائے، کچھ تواضع و خدمت بجا لائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ فجاءتہ، آ گئی حضرت کی طرف، احداہما، ایک دو میں سے، دو عورتوں میں سے ایک آئی، مقصود تو تعین نہیں ہے، تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی حیا سے۔ عورت جب حیا سے چلتی ہے، چادر ڈالی ہوئی، دوپٹہ اوڑھی ہوئی اور گھونگھٹ بند کی ہوئی، صرف ہاتھ راستہ دیکھ رہی ہے کنارے پر، یہ حیا سے چل رہی۔ اور ایک عورت ہوتی ہے، طالب علم ہے، ہمارے گھر پر قرآن خوانی ہے، شابش، بولو پہلوان کی بہن آئی ہوئی ہے، ہاں غلام بناؤ بازی، امن کے بولا اڑائی، یہ بے حیا عورت ہے۔ تیرے گھر میں اتنے لوگ ہیں، کو نہیں کہہ سکتی ہے کہ مسجد کے علماء کو اطلاع کر دے تو یہاں آ رہی ہے۔ خزی کم دی لگان دی لگان کر۔ قالت، بی بی کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ بدلہ دے اجر وہ جو آپ نے پانی پلایا ہماری مویشیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی مسافر آدمی ہے، بے ماموتا و بیادی موتا، مسافر آدمی تو ویسے ہی جو ہے نا، یہ کون ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں رہتا ہے، اچھا یہ کون ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی، اچھا یہ کہاں سے ہے، یہ کون ہے۔ ہمارے یہاں بعض مہمان آتے ہیں، باقاعدہ مریض ہے وہ، یہ کون ہے، اس کا کہاں ہے، اچھا یہ بابا ہے، پہلے نہیں تھا، بس صدقار و صد روزگار ہوئے، پیسے میں پاغس پر لی، چدن پر کے غواسری نسخی، بیماری ہے مستقل۔ فلما جاءہ، حضرت صاحب جب وہاں تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام، وقص علیہ القصص، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آیا ہو؟ انہوں نے کہا میں مصر کا ہوں، وہاں اس طرح پلا بڑا ہوں، فرعون وہاں کا بڑا ظالم ہے، ایک آدمی میرے ہاتھ سے مرا ہے مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے۔ قال، شعیب نے کہا لا تخف، مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، بچ گئے آپ ظالم لوگوں سے، فرعون کی حکومت یہاں نہیں ہے، یہ اس کے قلمرو سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا رب نجنی من القوم الظالمین، وہ دعا قبول ہو گئی، نجوت من القوم الظالمین۔ قالت احداہما، کہنے لگی دو بیویوں میں سے ایک، یا ابت استاجر ہو، ابا جان اسی کو کام پہ رکھیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین انسان ہے جس کو آپ کام کے لیے رکھے، قوت والا بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ 40 آدمیوں کا بوقا اکیلے نکالا ہے، ڈرم پورا، اور دیانتدار ایسا کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور انبیاء اس قسم کے معصوم العصمت ہوتے ہیں، اور انبیاء کے سائے میں تو دنیا ہدایت و طہارت پاتی ہے، ان جیسے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمی عقل کے بادشاہ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک شعیب کی بیٹی صفورہ، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے باپ کو کہا اس سے بہتر کام کرنے والا اور اس سے طاقتور و امانت دار نہیں ملے گا۔ آفرین ان آنکھوں پر، آفرین اس شعور پر، اس ملک موہوبہ پر
کیا نگاہ تھی جس نے پہچان لیا. اور دوسرے عزیز مصر جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا اکرمی مثواہ، بہت عزت سے رکھی، عزت والا آدمی. اور تیسرے ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنے بعد خلافت اسلامیہ کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کیا. قال، حضرت نے کہا شعیب نے، انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ نکاح میں دے دوں آپ کے ان دو بیٹیوں میں سے ایک. بھائی جوان آدمی گھر پر کیسے رہے گا؟ جوان آدمی تو گھر پر نہیں رہ سکتا، جوان لڑکیاں ہیں، بہتر ہے کہ داماد بن جائے. اور اہل اللہ اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اچھے افراد کو احترام سے دیکھتے ہیں. تو حضرت نے پہچان لیا کہ یہ نیک صالح شخص سے خود پیشکش فرمائی. الا ان تاجرنی، اس شرط پر کہ آپ کام کریں گے میرے ہاں 8 حجج، 8 سال. 8 سال جو طالب علم مدرسے میں مسلسل رہے اللہ اس کو عالم بنا لیتا ہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، بس اگر آپ نے پورے کیے 10، 2 سال تخصص بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں اکثر العلوم کا تخصص خوار ہے. کیوں؟ حساب پورا ہے، حساب کرتا ہوں ان کا. ورنہ اس جیسے تخصص تو دارالعلوم دیوبند میں نہیں، جہاں بخاری اول اور ترمذی اول کا درس لازم ہے. لازم ہے. تخصص والے عادی ہے اخبارات پڑھنے کے، چکر لگا دیں گے، بے روزگاران بنے ہوئے. میں ایسا چھوڑتا نہیں ہوں ان کو. 80 داخل ہو جاتے ہیں، اخیر میں 15 یا 10 رہ جاتے ہیں. اسی طرح یہ پھول ہوتے ہیں، درخت بھر جاتا ہے، پھل تھوڑا سا آتا ہے. ہر یہ گل اگے نہ میوہ نہ جوڑی دا یاد نہ رہے.